جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سیکنڈ سیشن چل رہا تھا، تو اس میں ہمارا یہ اب اوور آل 6 لیکچر ہیں۔ سیکنڈ سیشن کا سیکنڈ لیکچر ہے غیر شادی شدہ کے جو مسائل ہیں یا جو شادی کے قریب ہیں ان کے مسائل۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوغت کے بعد میں نے کہا کہ ہمارے ہاں نوجوان 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو ارد گرد کا ماحول دیکھ کے کچھ پیئرز، کچھ جوڑوں کے زندگی کے مسائل دیکھ کے انہوں نے سمجھ لیا کہ شادی شدہ زندگی کیا ہے، ایک عذاب ہے، ایک آزمائش ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، وہ تو نیگیٹو ہو گئے۔ یہ ایک تکلیف میں ایک انتہا پر ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بہت زیادہ فینٹیسی میں ہیں کہ جو ابھی تک ناولز، فلمیں، ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، خیر ڈراموں میں تو شاید پھر کوئی جو ریئل لائف ہوتی ہے اس کی کوئی جھلک نظر آ جاتی ہے، آپ فلموں میں کہنا چاہیے، موویز میں کہنا چاہیے، جو لائف ہے ہی نہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اب اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ ہے اس اعتبار سے کہ جب شادی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی ریئل لائف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو مسائل ہیں، اس میں تو اتنی فینٹیسی نہیں ہے۔ لڑکی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس نے لڑکے کو قبول ہے، حالانکہ اس نے پورا خاندان قبولہ ہوتا ہے، اور لڑکے کا خیال یہ ہے کہ اس نے لڑکی قبول کی ہے، حالانکہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور اگلے دن جب اس کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، شادی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی ذمہ داری کا نام ہے، رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شادی کے بارے میں جو تصورات ہیں نا ہماری یوتھ کے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ 2 انتہاؤں پہ ہیں تو ان کو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو عام طور پہ نوجوان پوچھتے ہیں وہ رشتے کی تلاش کے حوالے سے، کہاں شادی کریں، کہاں شادی نہ کریں۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ارینج میرجز میں ہمارے یہاں جو کہ والدین کرتے ہیں، پیرنٹس کرتے ہیں، تو بچے یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کی مرضی کی شادی کر لیں، نہ کریں، یا والدین جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اس جملے میں ذرا غور کر لو۔ ایک ہے کہ تمہیں پسند نہیں ہے، اور ایک ہے کہ کوئی تمہیں برا لگتا ہے۔ یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ اگر جس سے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں ہے، یا وہ لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے، تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مطلب شادی کے 18-20 سال بعد تو میاں بیوی بہن بھائی لگنا شروع ہو، مطلب ان کی شکلیں بھی ایک جیسی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ساتھ رہنے سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، مودت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پسند نہیں ہے تو پسند پیدا ہو جاتی ہے شادی کے بعد۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے تاثر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنا اثر بھی ڈالتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ساری شخصیت تو نہیں چینج ہوتی، ظاہری بات ہے، ریکنسٹرکشن تو نہیں ہوتی کسی بھی پرسن کی شادی کے بعد آفٹر میرج۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10% 20% چینج آتی ہے، ہر پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر سے وہ چینج لیتا ہے، اتنی تبدیلی آ جاتی ہے، اور پسند بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو برا لگ رہا ہے، وہاں آپ بے شک شادی نہ کریں، وہاں آپ شادی سے انکار کر دیں۔ مطلب کسی کی شکل و صورت ایسی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی، اور کسی کی شکل و صورت آپ کو بری لگ رہی ہے، تو بری لگنے کا مطلب بالکل اور ہے، ہم اس کو ایکسپلین کرنے میں نہیں جاتے، لیکن وہاں پہ آپ شادی نہ کریں۔ دوسری جو عام بات ہے کہ شادی میں ہم نے کہا تھا کہ مرد کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے اور عورت کی دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ عورت کی دینداری کا فائدہ کیا ہوگا کہ مرد کے جو اصل حقوق ہیں اطاعت اور فرما برداری کے، تو اگر عورت میں دینداری ہوگی تو وہ اس کو اچھے سے پورا کرے گی، اور اگر مرد میں اخلاق ہوگا تو جو عورت کے حقوق ہیں حسن معاشرت کے، کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، تو مرد اس کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا۔
اب ایک اور مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ کہ اس وقت یوتھ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین راضی نہیں ہیں. والدین کو کیسے راضی کریں؟ انجینئرنگ کے ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے ایک مرتبہ اس نے مجھے خط لکھا، خیر وہ میں نے پبلش بھی کیا اپنی اس بک میں. بہت درد بھرا خط تھا اور میں تو وہ مسئلہ اس طرح سے نہیں بیان کر سکتا تھا. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، اور یونیورسٹی میں جیسا ماحول ہے ہم لوگ جانتے ہیں. اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا کے، اور میں نے بچایا ہوا ہے، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کسی غیر محرم عورت کو. میں دیکھتا، مطلب اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. تصویر بھی، یعنی آپ کہیں کہ چلو بندہ تنہائی میں کوئی سوشل میڈیا پہ یہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے میں ذہنی مریض بن رہا ہوں. میں لڑ کے تھک چکا ہوں. والدین کو شادی کا کہتا ہوں لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو ایک آدمی جو اس معاشرے میں، جسے آپ کہتے ہیں ان ٹرو سینس پاک دامنی کی اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ وہ مریض بن جائے گا. تو خیر اس کا خط وہ میں نے اپنے فیس بک ٹائم لائن پہ بھی پبلش کیا، کتاب میں بھی پبلش کیا. اس کا جو دیکھیں، ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جی حالات نہیں ہیں والدین کی طرف سے، اور ایسے بھی والدین. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس ایسا بھی آیا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، سر میرے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، میرے ابا جان پھر بھی میری شادی نہیں. اب ظاہری بات ہے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ابا جان افورڈ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے کو تیار کہ تو کمانے کے قابل ہوگا تو پھر کروں گا. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. ایسے والدین تو اب ظاہری بات ہے کہ اولاد اگر غلط راستے کی طرف جاتی ہے تو اولاد کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارے والدین بھی رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہیں، اور واقعتاً وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، آنسریبل ہوں گے. ہاں، جہاں پہ اگر کوئی واقعتاً میں کوئی فقر ہے تو قرآن اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے شادی کی طرف جاتے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور ہو جاتا ہے، مطلب کچھ ٹائم لگتا ہے. اصل میں ہم لوگ نا بہت زیادہ آئیڈیل رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بالآخر جب آئیڈیل مل جاتا ہے تو آپ اس کے آئیڈیل نہیں ہوتے. یعنی جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے آپ اس کے آئیڈیل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. خاص طور پہ بچیوں کے جو والدین ہیں اور بچیوں کا جو ذہن بن چکا ہے، اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو 20 سال کی عمر میں، یا 22 سال کے لڑکے سے ہماری شادی ہو، اور کما وہ اتنا رہا ہو جتنا کہ 40 سال میں جا کے کوئی کماتا ہے. مطلب ایک لڑکا ہے، ظاہری بات ہے اس نے 20 سال کی عمر میں اگر اپنا ایک کیریئر سٹارٹ کیا ہے تو وہ کب بنے گا؟ کچھ 30 35 40 سال میں جا کے بن جائے گا نا کچھ. تو میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ نہ دیکھو کہ اس وقت کیا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھو کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، اگر 10-15 سال میں یہ کہاں کھڑا ہوگا، آپ اس کو رشتہ دے دو، بھلے ابھی اس وقت وہ کچھ بھی نہ ہو. 20 سال کی عمر میں بچہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کتنا بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ اپنے باپ سے وراثت میں کوئی بزنس مل جائے تو مل جائے. اور اسی طرح 20 سال کی عمر میں کیا ہے، اس نے ایک فریش گریجویٹ ہے، کتنی بڑی نوکری حاصل کر لے گا. اگر وہ کچھ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے عوض تو وہ کوئی 40 سال کی عمر میں جا کے بنے گا. یعنی وہ ویلتھ، وہ سوشل سٹیٹس، وہ سب کچھ جو ایک عورت کو چاہیے وہ 20 سال کے لڑکے سے اس کو نہیں مل سکتا. پھر یا تو وہ یہ کمپرومائز کرے کہ 40 سال کے بندے سے، اور وہ بھی اس کو سیکنڈ میرج والا ملے گا، اس کے ساتھ کرے. لیکن اگر اسے کسی ینگ سے کرنی ہے تو اسے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. صرف یہ دیکھ لے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، یہ محنتی ہے، اسٹرگل کرے گا، نکل جائے گا. اور ہوتا ایسی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جس چکر میں پڑے ہیں نا کہ اس وقت بچے کا مکان بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد بہت اچھی جاب بھی ہونی چاہیے، یہ سب میرے خیال میں بیوقوفی ہے. اور اس وجہ سے عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ، 30 35 ایئر، 38 ایئرس، 28 ایئرس، یہ عام ہے. اور پھر جو مناسب رشتے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے. اس سے نکل آنا چاہیے. آئیڈیل رشتہ یہ ہے کہ پوٹینشل ہے، دونوں کے اندر پوٹینشل ہے، لڑکی کے اندر بھی کچھ بننے کی
اور مرد کے اندر بھی، لڑکے کے اندر بھی کچھ بننے کی پوٹینشیل ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے میری اب 25 ایئرس مطلب اس میں شادی ہوئی، تو اب یہ بھی لیٹ تھی، وہی جو اپنا ہمارے عثمان بھائی بھی کہہ رہے تھے لڑکے کروائی، میں نے بھی لڑکے کروائی. مطلب اس ایج میں بھی گھر والے راضی نہیں تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب جس مہینے مجھے جاب ملی ہے اسی مہینے شادی ہو گئی. چلو اتنا تو ہو گیا، لیکن وہ اتنی ارننگ نہیں تھی. اچھا میرے پاس اس وقت سائیکل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دے دی، پھر گاڑی دے دی. تو بہت اللہ تعالیٰ نے فضل کیا نا. یہ مطلب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے ارد گرد بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. انسان کو دنیا میں بھی اگر کچھ ملتا ہے نا تو ایک وقت کے ساتھ ملتا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں ملے گا. تو اس میں نہیں جانا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب بعض جو بچے ہیں ان کو ذرا زیادہ آخر آئی ہوتی، مطلب انڈر گریڈ میں وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو گریجویشن سے پہلے بس ہماری شادی کرو شادی کرو. اب اس میں اگر والدین سپورٹ کر دیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ کریں تو کوئی مجوزہ ماڈل تو ہونا چاہیے نا، کوئی سجیشن تو ہونی چاہیے نا. کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسی تجاویز جو ہے نا یہ پیش کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ شریعت اسکالرس کو. میں ایسے موضوعات پہ لکھتا بھی رہتا ہوں اپنی فیس بک ٹائم لائن پہ. میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اس میں نکاح کر لیا جائے وداؤٹ رخصتی، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں خاندانوں کی، اور مطلب کچھ کیسز میں ایسا کیا جا سکتا ہے برائی سے بچنے کے لیے. اور اگر وہ آپس میں کزنز وغیرہ ہیں تو وہاں ویسے پٹھانوں میں تو بچپن میں پیدا نہیں ہوتے تو نکاح کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ ہمارے بچپن کی مانگ ہے، ان کے یہاں یہ بہت معروف جملہ ہے. تو ہمارے کلچر میں مطلب یہ چیز چل سکتی ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کی آپس میں مطلب کنسنٹ بھی ہے کہ ہم آگے ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ابھی وہ نکاح کر لیں اپنے خاندان کی، دونوں خاندانوں کی میوچل کانسنٹ سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ رخصتی کر لیں جب. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم از کم اس انتہائی برائی سے بچ جائیں گے. تو اس طرح کی اور بھی مطلب کچھ تجاویز ہیں مطلب جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کتاب میں نے تذکرہ کیا. تو شادی کے بارے میں ایک اور اہم کوسچن استخارہ، بہت اہم چیز ہے. استخارہ کرنا چاہیے. استخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا، لیکن استخارے کے کچھ کانسیپٹ ہمارے ہاں صحیح نہیں بھی ہیں. استخارہ آن لائن بابا جی اور فوراً پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. فضول باتیں، بیکار کی باتیں. استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا یا مشورہ کرنا، یوں کہہ لیں. آپ کو درد ہے نا، آپ کا مسئلہ ہے، آپ جس درد سے اللہ سے مانگیں گے وہ بابا جی نہیں مانگ سکتے. تو اللہ سے خیر طلب کریں. استخارے کی ایک دعا ہے، وہ دعا ہمیں مل جاتی ہے، کہیں بھی گوگل کریں گے مل جائے گی. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں کسی بھی وقت میں، اللہ سے وہ دعا مانگیں، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس میں یہی اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اگر میری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو مقدر بنا دے، آسان کر دے. اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے. استخارے میں یہ ضروری ہے کہ بابا جی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ بچے یہ کام کر لو. بابا جی کا انتظار نہیں کرنا. استخارے میں یہ اللہ تعالیٰ یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرا ذہن اس کی طرف مائل کر دے، میرا دل اس کی طرف جھکا دے. تو اگر آپ کا ذہن، اگر استخارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعتاً میں مشورہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے بندے کو، اللہ سے خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہم اللہ سے مشورہ کرتے تھے. تو اگر آپ کا قلبی رجحان اور ذہنی میلان اس طرف ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا تو وہ کام کر لیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس سے بچ جائیں. تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈیسیژن غلط بھی ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دنیا میں کتنے ڈیسیژن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا دنیا کو. تو استخارہ بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، اور اس میں اپنے قلب کے رجحان کو دیکھے، دل کے رجحان کو دیکھے، نہ کہ اس طرف جائے کہ کوئی بابا جی آ کے اس کو بتا کیوں نہیں رہے. اور ایک اور بڑی چیز میں نے دیکھی ہے، استخارہ کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں
سوتے میں جو بھی خواب دیکھتے ہیں جی آپ اس کی تعبیر بتائیں. بھائی خواب تو آپ روزانہ دیکھتے ہو, مطلب روٹین کا حصہ ہے نا. آپ جو الٹا سیدھا خواب دیکھا اب اسے استخارہ نکالنا شروع کر دیں, نہیں ایسا نہیں. اللہ نے اگر آپ کو خواب میں بتانا ہے, اور اللہ تعالیٰ بتا بھی سکتے ہیں خواب میں, کسی کو اشارہ دے سکتے ہیں, منع بھی تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلیاں نہیں بجوائیں گے, کلیئرلی بتائیں گے. پھر وہ خواب بہت کلیئر ہوگا, اس کی تعبیر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی نیکسٹ کیا ہے, شادی سے پہلے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک تو ہم نے کہا کہ شادی کے بارے میں تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آئیڈیل رشتے کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اور تیسرا شادی کرنے کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. چوتھا محبت کے مسائل. ایک نوجوان نے کہا جس لڑکی کو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کرش ہو گئے, مطلب ہر لڑکی جیسے مطلب اس سے محبت ہو گئی. بس سمجھ نہیں آ رہی مجھے اپنی یہ کیفیت, یہ کیا ہے, یہ محبت ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ لو نہیں ہے, یہ لو انرجی ہے. کہنے کہ لو انرجی کیا ہوتی ہے؟ ہے نا کہ مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے بچہ ہے نا, اس کے اندر انرجی ہے, مثال کے طور پہ ایگریسو انرجی ہے. اسکول میں اپنے کلاس فیلو کی پینسل توڑ دے گا, شارپنر توڑ دے گا, یہ اس کی انرجی ہے. یہ باہر نکلنا چاہتی ہے. کہتا کیسے نکالیں؟ میں نے کہا ٹارگٹ دیں. اگر کسی بچے میں ایگریسو انرجی زیادہ ہو, اس کو فٹ بال کھیلنے پہ لگا دیں, جتنی مرضی کوٹ لگائے, اس کی انرجی ریلیز ہوگی. اب گھر میں شکایتیں آنا کم ہو جائیں گی کہ بچوں کو وہ کوٹ لگا کے آتا ہے کلاس میں. میں نے کہا اسی طرح ہر انسان کے اندر لو انرجی ہے. اس انرجی کو جب ریلیز ہونے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ملتا تو یہ ہر جگہ میگنیٹ کی طرح چپکنے کی کوشش کرتی ہے. تو جہاں تمہیں نظر آتا ہے کوئی تھوڑا بہت حسن و جمال, تو تمہیں لگتا ہے جیسے یہی میری محبوبہ, یہی میری معشوقہ ہے. ٹارگٹ تلاش کر لو. ٹارگٹ کیا ہے؟ شادی کر لو. شادی کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسپیسیفک پرسن کی محبت بہت کم ہوتی ہے, عموماً لو انرجی ہوتی ہے. تو اس لو انرجی کو کوئی ٹارگٹ مل جائے شادی کی صورت میں تو وہ غائب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یعنی محبت کے مسائل عام طور پہ شادی سے حل ہو جاتے ہیں. ہاں اگر واقعتاً کسی اسپیسیفک پرسن کی محبت ہو تو وہ شادی کے بعد بھی رہتی ہے, لیکن عموماً ایسا کم ہوتا ہے. ایک لڑکے کا کیس میرے پاس آیا, انہوں نے شادی کر لی اپنے والدین کے کہنے پہ. اچھا جس لڑکی سے اس سے محبت تھی, مجھے کہنے لگا وہ کرسچین ہے, شادی کر لوں. میں نے کہا یار اسلامکلی تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن تمہارے والدین اتنا کہہ رہے ہیں تو تم والدین کا مان لو, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, اب تم کیا مطلب, وہ یہی کہتے ہیں یار کرسچین فیملی میں کر لے گا, پورے خاندان میں کیا وہ ہوگی. خیر والدین کے کہنے پہ اس نے شادی کر لی. 1 مہینہ نہیں گزرا, کہتا ہے میں ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا, میں جا ہی نہیں سکتا. اور آپ کہیں گے 6 مہینے اور گزار لوں, سال اور گزار لوں, میں نہیں جا سکتا, مجھے پتہ ہے. اسپیسیفک پرسن کی جو محبت ہوتی ہے نا, وہ بہرحال سائیکولوجیکل ایشوز پیدا کر سکتی ہے, لیکن ایسا کم ہوتا ہے. عموماً اسپیسیفک پرسن کی محبت نہیں ہوتی, صرف دھوکہ ہوتا ہے, لو انرجی ہوتی ہے. کہیں بھی ٹارگٹ ملے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. بچے کی کہیں بھی شادی کر دیں, چھوٹی موٹی جسے محبتیں کہتے ہیں, سیریس محبتیں بہت کم ہوتی ہیں. خیر بہرحال ہم سب کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, تو وہاں پہ ایک پنجاب یونیورسٹی کی کوئی پروفیسر تھی, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا. آرٹیکل یہ تھا کہ لڑکی آ کے مجھے کہتی ہے کہ میڈم مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں, مجھے لڑکے بہت پسند ہیں. اس پہ یہ ٹائٹل تھا, اس پہ آرٹیکل انہوں نے لکھا اور کہا کہ یہ فطری بات ہے, یونیورسٹی میں لڑکیاں آتی ہیں, ان کو لڑکے اچھے لگتے ہیں. ہمارے یہاں مذہبی لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ اس فطرت کے خلاف جو ہے نا وہ بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فطری بات. اچھا اس کے جواب میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا, میں نے کہا میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی اور واقعتاً میں آئی تھی, اور جب وہ میرے پاس آئی مطلب کاؤنسلنگ کے لیے جیسے عام طور پہ. اچھا ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے, مذہبی لوگوں کے لیے یہاں بہت سپیس ہے کام کرنے کی. ہماری یونیورسٹی میں جو ہے وہ سائیکالوجی والوں کا کاؤنسلنگ سینٹر بنا ہوا ہے, بچے آئیں وہاں سے کاؤنسلنگ وغیرہ لیں. کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں یار وہاں جاؤ نا سینٹر میں, مطلب بنا ہوا ہے, میں تو کوئی سائیکالوجسٹ ہوں نہیں, میرا تو اسلامک اسٹڈیز فیلڈ ہے, اور صحیح بات یہی ہے, لیکن مجھے سائیکالوجی سے دلچسپی ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں. کہتے سر وہاں سے ہو کے آ گئے, وہاں سے ہم ہو کے آ گئے, آپ ہمیں بتائیں.
مذہبی آدمی، مذہب جو ہے نا ہمارے لوگوں کے جینز میں، ہم اس کو نکال نہیں سکتے. ہمارے ہاں جو ماڈرن سائیکالوجی کی جو اپروچ ہے نا کہ مذہب کو بائی پاس کر کے ان کا مسئلہ حل کرو، وہ ان کا ذہن ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، اس سلوشن کو ان کا ذہن ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو مذہبی آدمی سے ان کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے، تو اب وہ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں. تو اس لڑکی کا پہلا جملہ یہی تھا کہ سر مجھے لڑکے کمینے لگتے ہیں. پھر میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک لڑکی کا بیان وہ ہے، وہ خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہی ہوگی، لیکن وہ اس لڑکی کا بیان ہے جس کو لڑکوں سے ابھی واسطہ نہیں پڑا. اور جس لڑکی کا بیان یہ ہے کہ لڑکے مجھے کمینے لگتے ہیں، زہر لگتے ہیں، اب مجھے اپنے ارد گرد ہر بندہ بھیڑیا لگتا ہے، ایون کہ استاذ بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بس اس کی نظریں جو ہے وہ میرے وجود پہ زیادہ ہے. یہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے؟ کیونکہ اس کا لڑکوں سے واسطہ پڑ چکا ہے. ایک فرینچ رائٹر بھی تھی نا جس نے لکھا تھا کہ مرد جو ہے نا بڑے کتے لگتے ہیں. خیر اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کی گئی، بہت بڑی رائٹر تھی. کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں کتے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. ایک تو یہ معنی کیا گیا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں، وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ کتے اتنے اچھے لگتے ہیں، مطلب کتے ان سے بہتر لگتے ہیں. ایک بہت بڑی رائٹر ہے، یہ اس کا جملہ ہے. دوسرا یہ بھی تھا کہ جتنا ان کے قریب جائیں کتے، یعنی وہ مرد کتے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. اس میں بھی وہ مذمت ہی کر رہی ہے. دونوں معنی مراد لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پروفیسر صاحبہ تھی وہ ایک اینگل دکھا رہی تھی. دیکھیں نا، خاص طور پہ لڑکیوں کا یہ جو ایج ہوتی ہے نا بلوغت کی، یہ بہت خطرناک ایج ہوتی ہے. اس میں خاص طور پہ پیرنٹس کو بہت ضرورت ہے ان کو کمپنی دینے کی، اور والدہ کو اور ٹائم دینے کی، کیونکہ اس میں شعور کم ہوتا ہے، ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں لڑکوں کے لیے بھی خاص طور پہ. اس میں ذرا توجہ نہ ہونا تو وہ ادھر ادھر، اور فینٹیسی بہت زیادہ ہوتی ہے، امیجینیشن بہت زیادہ. پھر آہستہ آہستہ جب شعور غالب آتا ہے نا، جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ مسائل اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. دنیا میں محبت کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں ہاسٹل لائف ہے خاص طور پہ، اس نے بہت مسائل پیدا کیے، سوشل ایشوز، خاص طور پہ گرلز ہاسٹل، اور اس میں بھی جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں، دوسرے شہروں سے لڑکیاں آتی ہیں، ہوم سکنس کا شکار ہو جاتی ہیں. اب لڑکیوں کی جیسے ہم نے کہا کہ ایک بنیادی ضرورت ہے، انہیں کمپنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور لڑکوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ان کو پٹاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ خیر بہت، اب میں تو خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، مجھے اندازہ اس چیز کا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کیا صورتحال ہے. اب کچھ چیزیں تو رپورٹوں میں آ گئی ہیں نا. اب سینٹ کمیٹی نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد کے سکولوں میں، یونیورسٹیز کی نہیں، کالج یونیورسٹی کی نہیں، سکولوں میں 47% بچہ ڈرگس کے اوپر ہے، سگریٹ نہیں، ڈرگس کے اوپر ہے، وہ آئس نامی جو نشہ وغیرہ. بہت مسائل ہیں. جب آتے ہیں یہاں پہ ان کے محبت کے مسائل شروع ہوتے ہیں پہلے 2 سیمسٹرز میں. اگلے 2 سیمسٹرز میں ان کو فکر لگتی ہے کہ CGPA کم ہو رہا ہے، وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے وہ سگریٹ نوشی کی طرف آتے ہیں، نشے کی طرف آتے ہیں. اس سے اگلے 2 سیمسٹر میں پھر وہ باہر منہ ماری کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. پھر کیا یونیورسٹی سے 6 سیمسٹر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، 7ویں میں، یا جو ڈگری بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا مطلب کیا ان کا CGPA ہوتا ہے، 2 بھی نہیں ہوتا. تو یہ کو ایجوکیشن نے بہت بیڑا غرق کیا، بہت زیادہ بیڑا غرق کیا، مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں. تو اب اگر کوئی بات کہی جائے کہ جی آپ مولوی ہیں، آپ کنزرویٹو ہیں، میں نے ایک مرتبہ اپنی کلاس میں، ابھی میرے پاس وہ ڈیٹا محفوظ ہے، بچوں کو اسائنمنٹ دی
اچھا میں اس قسم کی اسائنمنٹ بچوں کو دیتا تھا. میں نے کہا ایسا کرو کہ آپ نے اسائنمنٹ آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کو ملتے ہیں, بچوں کے گروپس بنا دیے نا 3-3 4-4 کے, آپ نے ان سے پتہ کرنا ہے کہ جو گریڈز کم آتے ہیں اس کے کیا فیکٹرز ہیں. بچوں کے گریڈز پہلے سیمسٹر میں کچھ ہوتے ہیں, پھر دوسرے میں اور کم, تیسرے میں اور کم ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ تو جو فیکٹرز انہوں نے بتائے ان فیکٹرز میں سب سے ٹاپ پہ جو تھا, یہ بچوں کی وہ ویڈیوز ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے جو خود بچوں نے اسٹوڈنٹس نے بتائے, کو ایجوکیشن تھا. کہ ہماری توجہ جو ہے وہ جن سے مخالف کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے. ایک خاتون نے میرے کالم کے جواب میں ایک اور کالم لکھا, کہتی ہیں بات یہ ہے کہ جسٹ فرینڈشپ بھی تو ہو سکتی ہے, محض دوستی. اچھا اس کو کہتے ہیں پلیٹونک فرینڈشپ, افلاطونی دوستی, یعنی جس میں آپ کا کوئی سیکشول پیچھے ڈیزائر ڈرائیو موجود نہیں ہے, جسٹ اسٹڈی کے لیے گروپس بنے ہیں, اسائنمنٹس آپ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے لڑکے لڑکوں کے دوست ہو سکتے ہیں, لڑکیاں لڑکی. جسٹ فرینڈشپ کچھ چیز نہیں ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یورپ کی نقالی کرتے ہیں, لیکن یورپ نے جو کچھ پبلش کر دیا سوشل سائنسز میں اس کو بھی نہیں پڑھتے. اس پہ میں نے کچھ اسٹیٹسٹک نکالی, جرنل آف سوشل اینڈ پرسنل ریلیشن شپ ہے یہ. اس کے 2000 میں ایک آرٹیکل ہوا جس میں انہوں نے 300 کالج کے اسٹوڈنٹس کو کہ جسٹ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو انہوں نے کہا جسٹ ریلیشن شپ سے تعلق شروع ہوا تھا, 67% نے کہا کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا, سیکشول ڈیزائر تک پہنچ گیا. تو اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ محض دوستی. محض دوستی کیا ہوتی ہے؟ مخالف جنڈر کے ساتھ محض دوستی ممکن نہیں ہے. اور کافی ساری میں نے ریسرچز کے حوالے دیے ہیں جو ویسٹ میں پبلش ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز سے. تو یہ کہنا کہ جی مولوی کے دماغ میں سیکس بیٹھا ہوا ہے, جہاں لڑکا لڑکی اس کو نظر آتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں, مولوی کے دماغ میں کچھ نہیں ہے. یہ ساری کسی جامعہ شرفیہ سے پبلش ہونے والی ریسرچز نہیں ہیں. تو اگر آپ مطلب دیکھیں کہ سائبر کرائمز کیوں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب سائبر کرائمز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سیکشول ہراسمنٹ کیوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر. پھر اسی طرح سے اب دیکھیں کہ کورٹ میرجز ہو رہی ہیں. جسٹ فرینڈشپ کے نتیجے میں کورٹ میرج تھوڑی ہوگی, ساری یہاں پہ ہو رہی ہیں. بچوں کا CGPA کم ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ فیکٹر سب بتا رہے ہیں کہ جسٹ ریلیشن شپ یا جسٹ فرینڈشپ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نتیجہ وہی ہے. بہرحال اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, یہ وہ والی بات ہے. محبت کے مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں, اور یہ محبت اور اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں, اب وہ دیکھیں نا, جیسے ابھی پچھلے دنوں کا وہ واقعہ ہے کہ وہ عورت پریگننٹ ہوئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں لے کے آیا اور وہ فوت ہو چکی تھی. یہ واقعات بہت عام ہو چکے ہیں, بہت عام ہو چکے ہیں. یقین مانے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی والدین کو سمجھ نہیں آتی اور وہ وقت پہ شادیاں نہیں کر رہے. ایک طرف یہ انتہا ہے کہ لڑکی کو گھر میں فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی گھر کا ماحول اتنا اسٹرکٹ ہے, اتنا سخت ہے, لیکن وہی لڑکی باہر 4 مردوں سے تعلق قائم کر چکی ہے. یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف ایک لڑکا مشورہ کر رہا ہے, سر گھر والے میری کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کر لو. نہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی. میں نے کہا یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اس کو یہ مسئلہ تھا کہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی. میں نے کہا تم نہیں پڑھتے رہے؟ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں پتا سر. خیر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی یہ تمہاری سوچ اس طرح سے درست نہیں ہے کہ جو لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے تم نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھا ہے, وہ ماحول اس میں گندگی ہے, مانا, لیکن یہ کہنا کہ ہر لڑکی کرپٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں. تو دوسری طرف اب وہ اس انتہا پہ بھی سوچ جا رہی ہے. تو یہ محبت کے مسائل جتنے پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے جو کرپشن پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی میں, والدین کے ساتھ بچے خیانت کر رہے ہیں, بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کر رہے ہیں,
پھر آگے جو ان کی شادیاں ہوں گی اور اپنے شوہروں سے جو خیانت کریں گے، تو انسان کیا کرے سارے ماحول کے اندر، کیا کرے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا اور بس او جی ابھی تو بچے ہیں، یہ ہے فلاں ہے ڈمکان ہے، 5ویں 8ویں 10ویں تک ان کو علیحدہ رکھا، جب وہ بلوغت اور جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو ان کو اکٹھا کر دیا۔ خیر بہرحال نیکسٹ ہمارا ہے علیحدگی کے مسائل۔ طلاق یا ڈائیورس یا خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے، طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس سے پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے، اور پھر طلاق کے شرعی مسائل یعنی اس کے طریقہ کار کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور شوبز کی دنیا میں تو بہت زیادہ۔ اب کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کسی آرٹیکل میں نے کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے، میں تو نہیں جانتا اب یہ کون ہے خواتین، لیکن بہرحال نام ان کے معروف ہی ہوں گے، کسی نے آرٹیکل میں لکھے ہیں۔ ماہرہ خان، عنبر خان، نادیہ خان، صنم بلوچ، ان کی طلاق ہو چکی۔ عمر شریف، خیر ان کو تو میں جانتا ہوں، اس کی 2 شادیاں ناکام ہوئی ہیں۔ شمون عباسی کی 3، نور بخاری کی 4، اور ابھی ان کی کوئی 5ویں ہو رہی ہے۔ کوئی عینی خالد ہیں، ان کی شادی 6 ماہ چلی ہے۔ ستائش خان کی 1 ماہ، عریج فاطمہ کی 2 ہفتے، لمبی چوڑی فہرست ہے۔ وینا ملک، متیرہ، فلاں ڈمکان، سارا خان، آغا علی، محسن عباس، حیدر، اور فلاں یہ وہ، پتہ نہیں کون ہے، بہر شوبز کے لوگ ہیں۔ بہت زیادہ سیپریشن، ڈائیورس، 2 ہفتے، 2 مہینے، 6 ماہ، 4 شادیاں، 5 شادیاں۔ ایک تو یہ انتہا ہے۔ یہ انتہا بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مذہب سے دور ہو۔ ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارے لوگوں کو ہم مذہبی نہیں بنا سکتے۔ بہت سے لوگ شاید آپ کی تبلیغ سے شوبز چھوڑ آئیں گے، جیسے کچھ لوگوں نے چھوڑا بھی شوبز کو ہے، سارے آپ کی تبلیغ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کم از کم انسان کو یہ کام کر لینا چاہیے کہ بھائی جہاں پہ ہو وہاں کوئی دین کا کام کر لو، وہاں کوئی خیر کا کام کر لو، اس پہ لوگوں کو لے آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا کر لے گا نا تو انشاءاللہ سے اس کی میریٹل لائف بھی اچھی گزرے گی۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک طوائف نے کیا کیا، کتے کو پانی پلا دیا۔ کوئی تو خیر کا کام کرو۔ ایک انڈین شو ہے، ٹاک شو، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں، عوام کی عدالت یا آپ کی عدالت ایسے کر کے، وہ مختلف جو ہے نا وہ سیلیبریٹیز آتی ہیں، فلموں کے جو ہیروز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنی ہسٹری سناتے ہیں۔ تو میں ذرا پرسنالٹیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، بایوگرافی سے مجھے بڑی دلچسپی ہے کہ لوگوں کو کیا سوچیں، کیسے وہ یہاں تک پہنچے۔ ایک دفعہ وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہے گووندا، اس سے وہ انٹرویو لے رہا تھا، تو اسے پوچھ رہا تھا فلموں میں آنے کی اس کی ہسٹری، تاریخ کیسے آیا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، گووندا نے، کہتا ہے پہلی مرتبہ جب میں آیا نا تو لڑکی نے مجھے ہاتھ لگایا اور میں شرم کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن 2 مہینے بعد یہ حالت تھی کہ میں لڑکی کو ہاتھ لگاتا تھا اور وہ کانپتی تھی۔ اور اس دنیا نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ ایک دفعہ عامر خان سے وہ انٹرویو لے رہا تھا، تو عامر خان کچھ نہ اپنے وہ چیزیں ایڈمٹ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بات کہی کہ میں نے جوانی میں اپنا خون نکال کے خط لکھے، لو لیٹرز لکھے، لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ایسا نہ کریں۔ مطلب ہم نے بہت غلط کام کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، یا فلموں میں ہم نے ایسے ایسے سین کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جہاں پہ وہ گووندا نہ بنو، عامر خان بن جاؤ، کوئی پازیٹیو کام کر دو جہاں پہ آپ ہو۔ آپ اس گندگی سے اگر نہیں بھی نکل سکتے، وہاں رہتے ہوئے کوئی خیر کا کام کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیں گے، ورنہ تو زندگی عذاب ہوگی۔ باہر سے گلیمر ہے لیکن اندر سے کیا ہے، ایک عذاب ہے۔
تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ طلاق اور خلا کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک تو یہ مادیت پرستی ہے، میٹیریلزم ہے، کہ انسان مادے میں سکون تلاش کر رہا ہے اور مادے میں سکون نہیں ہے. ڈپریشن کا علاج کیا نکال رہی ہے؟ باہر جا کے شاپنگ کر لیں. وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے، دل بہل جائے گا، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا. بھائی آپ پلز لے لیں گے، نیند آ جائے گی، مسئلہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. 8 گھنٹے بعد آپ جاگیں گے تو پھر ڈپریشن ہو جائے گا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ پین میں ہیں، دوسری جگہ ریلیشن شپ لگا لو. دوسری جگہ ریلیشن شپ میں کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ مزہ آئے گا، پھر اس کے بعد پین تو ہے. مادے میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا، مادے میں، صرف مادے میں نہیں، اللہ نے سکون رکھا ہے نیکی میں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی خیر کا کام کر کے دکھا دو. جہاں بیٹھے ہو نا، گندگی کے ڈھیر پہ بھی بیٹھے ہو، کوئی خیر کا کام کرو گے نا، اللہ تمہیں کچھ نہ کچھ سکون دے دے گا. اتنا دے دے گا کہ زندگی تمہاری سکون سے گزر جائے، ورنہ نہیں دے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمیں بلا دیا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. 2 بڑی وجوہات ہیں طلاق اور خلا کی. ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن مرد کی طرف سے جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ یہ جو سیکشول فرسٹریشن ہوتی ہے، جب اس کی سیکشول ڈرائیو جو ہے یا سیکشول ڈیزائر پوری نہ ہو اپنے لائف پارٹنر سے، پھر وہ سیپریشن کا سوچتا ہے، یا سیکنڈ میرج کا سوچتا ہے، یا سیپریشن کا سوچتا ہے. سیکنڈ میرج کی طرف بعض اوقات اس لیے نہیں جاتا کہ قانون بھی اگینسٹ ہے، سوسائٹی بھی خلاف ہے، قانون بھی ساتھ نہیں نہ دیتا. ہمارے ہاں کورٹس نے فیصلے کیے ہیں 6 ماہ کے لیے اندر کر دیا، 2 لاکھ جرمانہ کر دیا دوسری شادی پہ. بیوی سے اجازت نہیں لی، اور بیوی سے اجازت بھی وہ پورا ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک ڈرامہ ہے. مطلب بیوی سے اجازت نہیں، یہ نہیں آپ نے کاغذ پہ لکھوا دیا، یہ بھی نہیں کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیا، نہیں. وہ آپ یونین کونسل میں جائیں، 2 بندے بیوی کے خاندان سے، 2 بندے شوہر کے خاندان سے، 4 بندے یہ ہو گئے، 5واں چیئرمین یونین کونسل کا. یہ 5 بندے بیٹھ کے یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو سیکنڈ میری کی اجازت دینی ہے کہ نہیں. وہ ہے اصل میں بیوی کی اجازت، جو کبھی بھی نہ ہو. مطلب کہنے کا مقصد یہ. تو اب یہ جو چیز ہے نا، یہ مرد کو سیپریشن کی طرف پھر لے جاتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے شادی اس لیے کی تھی گناہ سے بچنے کے لیے، کہ شادی کے بعد بھی میں نے اگر گناہ کی زندگی بسر کرنی ہے تو مجھے اتنا کھکیڑ پالنے کی، اتنی رسپانسبلٹی، اتنی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے. عورت کا مسئلہ کہ ہم نے کہا کہ اس کی بنیادی ضرورت رومانس ہے. جب وہ پورا نہیں ہوتا، شوہر اس کو وقت نہیں دیتا، کمپنی نہیں دیتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کھیل کود نہیں کرتا، تو وہ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کہ اپریسیشن نہیں ہوتی اس کی مرد کی طرف سے، تو اب وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو 2 بڑی وجوہات جو ہے نا وہ یہ ہے. اور بہت خطرناک حد تک جو خلا کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے مطابق سعودی عرب میں 1 گھنٹے میں تقریباً 5 سیپریشنز ہو جاتی ہیں، اور مصر میں 100 میں سے 40 شادیاں جو ہے وہ سیپریشن پہ، مطلب 40% شادیاں سیپریشن پہ منتج ہوتی. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف کراچی میں ایک صاحب نے بتایا، وہ کسی یونین کونسل میں تھے، کہنے لگے سچی بات یہ کر رہا ہوں، اتنے نکاح رجسٹر نہیں ہوتے جتنے طلاق اور خلا کے کیسز آ جاتے ہیں ہمارے پاس. یہ صورتحال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیپریشن اور خلا اور طلاق یہ مسائل کا حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آگے آپ ریلیشن شپ قائم کریں گے تو وہاں بھی وہی مسائل ہوں گے، کیونکہ وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، وہ بھی ایسے ہی انسان ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس سے بھی بدتر لائف پارٹنر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سے طلاق لی 25 سال کی عمر میں، یعنی ایسے بھی کیسز سامنے ہیں. 25 سال کی عمر میں ایک سے طلاق لی خاتون نے، 15 سال انتظار کیا، 40 سال کی عمر میں جو ملا وہ اس سے بدتر تھا، اور وہ پہلے کے ٹوٹنے کے بارے میں رو رہی تھی کہ وہ کیوں ٹوٹا، وہ کیوں چھوڑ دیا، وہ اس سے بہت اچھا تھا. اور پھر 15 سال کے بعد یہ ملنا تھا. جلدی نہیں کرنی چاہیے توڑنے میں.
ایک تو یہ انتہا ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ اور سپریشن، خلا، طلاق، ڈائیورس بہت زیادہ، بات بات میں طلاق، یا عورتوں کے اندر بالکل ہی برداشت۔ اچھا، جو عورت کمانے والی ہوگی نا، انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، جو ملازمت پیشہ عورتیں ہیں نا، وہ زیادہ خلا کی طرف جاتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، ریشو زیادہ ہے ان کی۔ جو ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ پھر کچھ گزارا کر لے گی۔ اچھا چلے، خلا لے لی، اس کا رائٹ ہے، اس کے بعد کیا کرے گی؟ وہ 1 سال کا جذباتی بخار ہوتا ہے، وہ سال کے بعد پھر کیا ہے، جب ماں باپ کے گھر میں ہے تو ظاہری بات ہے ماں باپ نے بھی اس وقت نارمل ہو جانا ہے، اور 2 سال بعد ماں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ ایسے کیسز میں نے دیکھے، میری ماں نے مجھے پٹی پڑھائی تھی، اس نے مجھے اس وقت کہا تھا۔ اب اس کے 2 بچے بھی ہیں، نہ ماں ان کو دیکھتی ہے نہ باپ ان کو دیکھتا ہے، بھابیاں اس کو باتیں بناتی ہیں۔ اب اس کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ خاوند کی طرف تھی، کم از کم خاوند کی طرف تو تھی نا، 1 کی سن رہی تھی، یہاں تو 10 کی سن رہی ہیں۔ جلدی نہیں کرنی چاہیے، رشتہ توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کہنے کا مقصد یہ نہ شوہر کو، اور اسی طرح شوہر بھی لولو پھرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں طلاق کے مسئلے میں، جی فتویٰ دے دیں، فتویٰ دے دیں، کوئی فتویٰ دے دیں بس۔ تو میں نے کہا بھائی کس مکتب فکر سے تعلق ہے آپ کا؟ جی حنفی ہوں۔ میں نے کہا بھائی حنفی یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں، 3 ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے حنفی یہ کہتے ہیں، آپ کے پاس میں اس لیے نہیں آیا کہ حنفی کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، میں جان بوجھ کے ان کو کہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ انسان، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، جذباتی فیصلہ کیا، وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکا، وہ اب فتوے ڈھونڈ رہا ہے، وہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اسکول آف تھاٹ سے بھی نکلنے کو تیار ہوں، جس سے کبھی اس نے نکلنے کا سوچا ہی نہیں۔ اور پھر جب اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہاں درباروں پہ نہیں جاؤ گے، پھر یہ بدعت، یہ خرافات نہیں کرو گے، پھر ہم تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، بتاؤ۔ پھر وہ سارے کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایک تو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ خلا کو مطلب شجر ممنوعہ بنا لینا، یعنی وہ درخت جس کا حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تھا، یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ ایک روایت اگرچہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض، ناپسندیدہ چیز کیا؟ طلاق ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رہنے کو پسند کیا ہے، جوڑنے کو پسند کیا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ سپریشن کو، تعلق ختم ہونے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق بھی نازل کی ہے۔ کس لیے نازل کی ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ بھائی یہ بھی ایک حل ہے، یعنی طلاق بھی ایک سلوشن ہے۔ مسائل کا جب کوئی حل نہ ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سپریشن۔ بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے مت باندھ لو کہ اب زندگی عذاب ہے تو بس اسی عذاب میں گزار دینی ہے، مطلب تمہارا جس گھر میں ڈولی کی ہے وہاں سے جنازہ نکلنا چاہیے، یہ ہمارے ہاں کی سوچ ہوتی ہے نا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دونوں انتہائیں ہیں، ایک یہ کہ طلاق کا نام لینا ہی جو ہے وہ گویا کہ گناہ کبیرہ بنا دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بات پہ جو ہے وہ طلاقیں دے رہا ہو، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کے ہاں یہ چیز نارمل تھی، نکاح بھی بہت نارمل ایکٹیویٹی تھی۔ حضرت جابر اللہ کے وسلم کے پاس آئے، کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی، مطلب زعفران کی، مطلب وہ خوشبو ذرا کلرفل ہوتی تھی تو کلر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا۔ جابر خیریت ہے؟ جی میں نے نکاح کر لیا، قریبی ساتھیوں میں سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نہیں انوائٹ کیا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ولیموں کی اب آپ دیکھیں، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مد جو سے ولیمہ کیا۔ 2 مد کیا ہے؟ 1200 گرام، 1200 گرام کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی آپ کا جو بہترین ولیمہ تھا وہ ایک بکری سے جو میسر تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ شادی ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس جو بھی صحابہ تھے 15-20، ہاں بھائی اپنے گھر میں جو کچھ ہے لے آؤ، کوئی جو لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی گھر والوں کو دیا، انہوں نے ایک حلوہ سا بنا کے دے دیا سب نے۔ بہت سمپل رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو، بہت سمپل رکھا، بہت سادہ رکھا، آسان کیا نکاح کو۔ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ جیسے زنا بہت آسان ہو گیا، مطلب ایک کلک کے فاصلے پہ ہے نا زنا، یا راستے میں کھڑی ہوتی ہیں عورتیں 500,000 روپے میں۔ نکاح کو ہم نے اتنا مشکل کر لیا، 15-20 لاکھ۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہا سر 15-20 لاکھ میرا لگ گیا۔
بہت مشکل کر دیا ہم نے نکاح کو. وہاں نکاح بہت آسان تھا. اچھا طلاق میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ایک سے طلاق لی دوسری جگہ, اس لیے کہ سیکنڈ میرج آسان تھی. سیکنڈ میرج کے لیے ایکسیپٹنس تھی. سیکنڈ میرج کے لیے ایکسیپٹنس ہمارے یہاں عورتوں نے اب یہاں پہ ختم کر دی. اب ہمارے یہاں عرف و رواج نہیں رہ گیا, اور اس کو بہت گناہ بنا دیا گیا مرد کے لیے. یعنی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اچھا اس نے دوسری شادی کی, اور پھر عورت کو بھی پتہ نہیں اس کے اندر کیا عیب تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی. اب کیا ہوا کہ اب وہ ایک ہی ہے, بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اگر سیکنڈ میرج عام ہوتی جیسے کہ عربوں میں تھی, تو عورت بھی آرام سے سپریشن لیتی, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دباؤ نہیں, کوئی پریشر نہیں, دوسری جگہ اس کی شادی ہو جاتی. اور یہ عربوں میں عام تھا. بہت تلاش کر لیں, جان مار لیں, 2 صحابہ آپ کو ملتے ہیں مشکل سے کہ جن کی ایک بیوی تھی, اکثر 2 3 4 شادیوں والے. تو عام تھا ان کے یہاں یہ معاملہ, بہت عام تھا. ایک عورت نے ایک نکاح کیا, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, عام عورتوں میں بھی عام تھا. یہ نکاح جو ہے وہ کر لیا کرتی تھی. تو یہ اس کو بھی بالکل جو ہے نا وہ سپریشن ہو گئی. اب جیسے مر گئے بھائی, مطلب کیا, ٹھیک ہے ایک زندگی میں ایک ڈیسیژن لیا تھا, نہیں کامیاب ہوا, چلو دوسری مرتبہ کر لیتے ہیں. تو عربوں میں تو ایسا مزاج نظر آتا ہے کہ جیسے شادی ایسی معاملہ ہے جیسے بازار سے جا کے کوئی چیز خرید لائے مارکیٹ سے, چلو سودا ایک مرتبہ ناکام ہو گیا, دوسری مرتبہ صحیح لے آئیں گے. تو یہ معاملہ تھا. تو اس کو ذہن پہ سوار بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت جب ہو جائے, جب سپریشن ہو جائے, نارمل لے. اور دوسری شادی کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں مطلب رواج دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, خاص طور پہ جو بیوہ خواتین ہیں اور ڈیورسڈ ہیں اور جو مختلف ہیں جنہوں نے خلا وغیرہ لیا ہوا ہے, ساری زندگی بیچاری بیٹھی رہتی ہیں, ان کو کوئی سہارا مل جائے گا. لاسٹ جو ہمارا اس میں ٹاپک ہے وہ ہے طلاق. طلاق کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ اکثر لوگوں کو طلاق دینے کا شرعی طریقہ نہیں معلوم. خیر ویسے تو ان کو نکاح کا بھی نہیں معلوم ہوتا, لیکن طلاق کا بھی نہیں معلوم. اور عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جی 3 طلاقیں اکٹھی دینی ہیں, جیسے کلاشنکوف کا برسٹ مارنا ہے. تو وکیلوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. یونین کونسل کے ذریعے آپ کو قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے نا, اسٹامپ بھجوانا پڑتا ہے طلاق کے لیے, تو وہ بھی 3 طلاقیں اکٹھی لکھواتے ہیں. مطلب ایسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ناواقف قسم کے لوگ ہیں. تو طلاق کا جو طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا, جو ہمیں سنت سے ملتا ہے, وہ کیا ہے. ایک بات تو یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں. اب جیسے ایک وقت میں ایک ہی نماز پڑھے گا نا, یہ تو نہیں ہے کہ فجر کی وقت میں کہے میں ظہر بھی عصر بھی پڑھ لوں. ہر نماز کا ایک وقت ہے نا, تو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے گا. دوسری طلاق کا وقت کیا ہے, 2 مہینہ. تیسری طلاق کا وقت کیا ہے, 3 مہینہ. یعنی کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی کہ ایک وقت میں ایک طلاق ہے, ایک سے زیادہ نہیں دے گا. سنت یہی ہے. ایک وقت میں اگر 2 طلاق دے یا 3 دے تو یہ بدعت ہے. اب اس کے بارے میں اختلاف ہے. تو میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 طلاق دے گا, 3 دے گا تو 2 ہو جائیں گی, 3 ہو جائیں گی. لیکن جو اہل الحدیث کا اسکول آف تھاٹ ہے, یا شروع سے بعض صحابہ کرام اور تابعین اور پھر بعض ائمہ کا موقف یہی رہا ہے, ان کا تفصیل سے ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں. حضرت ابو بکر کے, حضرت عمر کے زمانے میں بھی, شروع کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی, ایک سیٹنگ میں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے تو کھیل تماشا بنا لیا دین کو, تو اب جو 3 دے گا ہم اس کو 3 شمار کریں گے. تو انہوں نے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو حضرت عمر نے جاری کیا. صدارتی آرڈیننس ہمارے ہاں جیسے 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے, تو بیسیکلی یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں رجوع نہیں کرنے دوں گا آپ اس کو اپنی بیوی سے جس نے یہ کام کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے. دوسرا یہ کہ طلاق بھی حالت طہر میں دینی ہے, پاکی کی حالت میں. اگر عورت پیریڈز میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے, یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خاتون کو جو ہے وہ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں بھی وہ ناپاک ہوتی ہے. اس میں اگر طلاق دی تو اس میں بھی 2 رائے ہیں. میجورٹی تو یہی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے, لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی, جیسے ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. طہر میں طلاق دینی ہے.
اچھا یہ سب مانتے ہیں کہ طہر میں طلاق دینی چاہیے. اصل اختلاف یہ ہو گیا کہ اگر اس نے سنت کے مطابق طلاق نہیں دی، حیض میں دے دی، مینسز میں دے دی، نفاس کی حالت، تو پھر وہ واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو کہتے ہیں واقع ہوگی وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہی ہے، اچھا ہے اس کے لیے، اس نے یہ بدعت کام کیوں کیا. جو کہتے ہیں نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی غلط وقت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی زوال کے وقت میں. تو جو وقت نہیں ہے طلاق کا تو اس وقت میں طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی. اور اگر کوئی فجر کے وقت میں ظہر اور عصر بھی پڑھ لے گا، 3 نمازیں اکٹھی پڑھ لے گا، ظہر عصر نہیں ہوگی، فجر ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو ایک ہو جائے گی، سیکنڈ اور تھرڈ نہیں ہوگی. تو دوسرا یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے تعلق قائم نہ کیا ہو. اگر اس طہر میں وہ تعلق قائم کر چکا ہو تو اس میں بھی طلاق بدعی ہوگی. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا. اچھا، طلاق بدعی کی اور طلاق سنت کی یہ تقسیم تقریباً سب مانتے ہیں کہ یہ طلاق سنت ہے، یہ طلاق بدعت ہے. لیکن طلاق بدعت واقع ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. میجورٹی کہتی ہے طلاق بدعت ہو جاتی ہے، لیکن ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعت نہیں ہوتی. بدعی طریقے سے جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اس کا سٹیٹس نہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دینے سے پہلے اس نے رجوع کیا ہو، پھر دوسری طلاق ہوگی، ورنہ دوسری طلاق نہیں ہوگی. یہ بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. تو خیر بہت سارے مسائل میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، کمپلیکس ہوتے ہیں طلاق کے، ڈائیورس کے. تو اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے بچے ہیں، 14-15 سال سے شادی کا تعلق ہے، 3-4 بچے ہو گئے، 5-7 بچے ہو گئے، بعض اوقات تو 50+ میں جا کے طلاق دے دیتے ہیں جذبات میں آ کے، تو پھر یہ فتویٰ موجود ہے، آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی، حالانکہ ان کا تعلق دیوبند سے تھا، حنفی اسکول آف تھاٹ سے، تو ان کے پاس ایک ان کے بارے میں معروف ہے انگریز جوڑا لایا گیا. تو نیو مسلم تھے، تو شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، 3 طلاق. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کو میرے پاس نہ لے کے آؤ، کیونکہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں 3 ہی ہوتی ہیں. ان کو اہل حدیث کے پاس لے جاؤ جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے. میرے فتوے سے فتویٰ تو ان کو مل جائے گا، ان کا ایمان چلا جائے گا. نہیں یہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کا ایمان اتنا نہیں، تو ان کو اہل حدیث کے پاس چلے جا. تو ہمارے ہاں جو علماء جو ہے وہ کسی اور رائے کے بھی قائل ہوتے تھے، لیکن اگر سمجھدار ہوتے تھے نا تو وہ خود فتویٰ نہیں بھی دیتے تھے تو کسی دوسرے کی طرف ریفر کر دیتے تھے کہ بھائی اس سے جا کے لے لو. کیونکہ ریلیشن شپ اور خاص طور پہ یہ جو خاندان کے ٹوٹنے کے مسائل ہیں نا، یہ اتنے سیدھے نہیں، مطلب بہت پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں نا. بچے اب نارمل ہو جاتے ہیں، عموماً جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو کیا ہے، بروکن فیملی ہے. تو وہ پوری ایک نسل کو بچانے کے لیے اگر فتاویٰ موجود ہیں، اور وہ فتاویٰ بھی پیچھے بیس کر رہے ہیں کچھ دلائل کے اوپر، جو دلائل کتاب و سنت سے. اب کہنا ہے کہ نہیں جی یہ تو زنا ہو جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا، یہ فضول باتیں، بہت سطحی قسم کی دلیلیں. ان میں سے کوئی ایک تو حق ہے نا، دوسرا تو غلط ہے. تو کون غلط ہے؟ جو غلط ہے وہ زنا کر رہا ہے. ایسے حق باطل اس طرح سے نہیں کرتے. اس طرح سے کریں تو فقہا میں نکاح کے صرف اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، طلاق کے سینکڑوں مسائل. مثال کے طور پہ آپ کورٹ میرج کا مسئلہ لے لیں. 3 فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کورٹ میرج ہو رہا ہے، ولی کے بغیر نکاح ہو رہا ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح باطل ہے. تو ان کے نزدیک کیا ہو رہا ہے؟ پھر زنا ہو رہا ہے. اور حنفی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں. پھر اس طرح سے تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بھی زنا کر رہے ہیں. نہیں، اس طرح سے فتوے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بس یہ کہیں کہ جی ان کے نزدیک یہ رائے ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک یہ رائے درست ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیں گے، ہمیں بھی اجر دیں گے. دونوں کا اجتہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. چلیں جی، صدق اللہ العظیم.